قیامت کی نشانیاں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت کی بہت سی چھوٹی اور بڑی علامتوں سے آگاہ کیا ہے۔ ان میں سے بہت سی چھوٹی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں اور بہت سی چھوٹی علامتیں ابھی ظاہر ہو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو علامات قیامت بیان فرمائی ہیں اس کی دو وجہیں ہیں۔ جب امت قیامت کی کسی علامت کو دیکھے تو وہ علامت ان کے لیے تنبیہ ہوگی کہ وہ غفلت سے بیدار ہو جائے اور دین کی طرف آ جائے، تاکہ امت زمانے کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے اور آخرت کی تیاریاں کرنے سے۔ قیامت کی چھوٹی علامتوں میں سے جو گزشتہ صدیوں میں ظاہر ہو چکی ہیں ان میں سے بعض علامتیں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کا پھٹ جانا۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال۔ نمبر 3، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شہادت۔ نمبر 4، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں طاعون امواس کا وقوع جس میں ہزاروں لوگوں کی موت ہو گئی۔ نمبر 5، فتح بیت المقدس اور کیسر و کسرا کی حکومت کا زوال۔ یہ علامت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ظاہر ہوئی۔ نمبر 6، کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ یہ علامت یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ظاہر ہوئی۔ نمبر 7، واقعہ حرہ، مدینہ منورہ کے باہر ایک جگہ جس میں بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اعظام رحم اللہ سمیت ہزاروں لوگ قتل کیے گئے۔ یہ علامت یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ظاہر ہوئی۔ نمبر 8، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ کی خلافت اور ان کا عدل و انصاف۔ نمبر 9، اسلام کی 7ویں صدی میں تاتاریوں کا حملہ۔ نمبر 10، اسلام کی 9ویں صدی میں محمد الفاتح رحم اللہ کے ہاتھوں پر استنبول کی فتح۔ مذکورہ بالا نشانیاں اور علامات حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق واقع ہو چکی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کی بعض دوسری چھوٹی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ اگر ہم ان نشانیوں پہ غور کریں اور موجودہ دور میں امت کے حالات کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان نشانیوں میں سے بیشتر نشانیاں آج کل پائی جا رہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال فبئی یعنی جنگ کے بغیر حاصل ہونے والے مال کو ذاتی مال شمار کیا جائے گا جس کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور استعمال کریں گے، اور امانت کو مال غنیمت یعنی جنگ کے بعد حاصل ہونے والا مال سمجھا جائے گا، یعنی لوگ امانت میں خیانت کریں گے، اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا، اور علم دین پر عمل کرنے کے واسطے حاصل نہیں کیا جائے گا بلکہ کسی اور مقصد کے لیے حاصل کیا جائے گا، یعنی دنیا کے لیے۔ آدمی اپنی بیوی کی سنے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا، اپنے دوست کو قریب کرے گا اور والد کو دور کرے گا، مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، شور و شغب ہوگا، فاسق آدمی قبیلے کا سردار بنے گا، قوم کا سربراہ گھٹیا آدمی ہوگا، آدمی کی عزت اس کی برائی کے ڈر کی وجہ سے کی جائے گی، گانے والیاں اور موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے، کھلم کھلا شرابیں پی جائیں گی، اور اس امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں پر لعنت کریں گے، یعنی برا بھلا کہیں گے۔ تو ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد انتظار کرو، سرخ آندھیاں، زلزلے، لوگوں کا زمین میں دھسنا، لوگوں کی شکلیں بگڑنا، پتھروں کی بارش ہونا اور اس قسم کی دیگر نشانیاں جو دنیا میں مسلسل ظاہر ہوں گی، اور یہ نشانیاں پے در پے ظاہر ہوں گی، جیسا کہ ہار جب اس کا دھاگا کاٹ دیا جائے تو اس کی موتیاں مسلسل گرنے لگتی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجے گئے ہیں،
اور وہ تمام انبیاء اور رسولوں کے امام ہیں۔ لہٰذا جب انہوں نے ان علامتوں کے واقع ہونے کی پیشن گوئی کی ہے تو ان علامتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ امت کو ان فتنوں سے آگاہ کریں اور ان کو فتنوں کے سامنے نجات کا راستہ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو تمام گناہوں سے حفاظت فرمائے اور ان کو دین پر استقامت نصیب فرمائے، آمین۔